صوفیہ اکرام میں بہت کم ایسے گزرے ہیں جو اللہ اللہ کرتے ہوئے قلم کے شہسوار بھی بنے ہوں، کتابیں لکھنے میں اللہ نے انہیں مہارت بھی نصیب کی ہو، اور ان کتابوں میں روحانیت، جان اور ہدایت بھی ہو۔ حضرت نے قرآن پر، حدیث پر، معاشرت پر، تصوف پر ایسی کتابیں لکھی کہ 100 سال کے بعد شاید ایسے با کمال شخصیت نصیب ہوئی ہو، اور تصنیف اور تبلیغ ایک ساتھ جمع ہو جانا یہ خود ایک کرامت ہے۔ کتاب لکھنے کے لیے ایک جگہ بیٹھنا پڑتا ہے، تبلیغ کے لیے گھر گھر گاؤں گاؤں جانا پڑتا ہے، ملکوں کا سفر بھی ہے اور کتابوں کی تحریر بھی ہے، یہ کرامت سے کم نہیں ہے۔ اللہ نے تنہائیوں کی نیکی اور معصیت سے بچنے کی برکت سے دل جب منور ہوتا ہے تو دل کی نورانیت چہرے پر ظاہر ہوتی ہے، اور دیکھنے والوں کو محسوس ہوتا ہے کہ نورانی چہرہ ہے، یہ آدمی غلط نہیں ہو سکتا۔ حضرت کے چہرے کو دیکھ کر ہم نے جیسے کتابوں میں پڑھا، اللہ والا وہ ہے جس کے چہرے کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے۔ آپ میں سے کتنے وہ ہوں گے جو یہ دن کا دل یہ گواہی دیتا ہوگا، حضرت پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھنے کے بعد واقعتاً اللہ یاد آتا ہے، حضرت کی باتیں سننے کے بعد واقعتاً اللہ یاد آتا ہے۔ تو یہ اللہ والا ہونے کی علامت ہوتی ہے۔ نگاہیں جب پڑتی ہیں تو ہٹنے تیار نہیں ہوتی ہیں۔ چہرہ دیکھ کر کئی لوگ اسلام قبول کیے ہیں، اور جو حضرت کے خلفاء ہیں، حضرت کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ ریلوے اسٹیشن پر گئے ٹکٹ لینے کے لیے، ٹکٹ کاؤنٹر پر جو سکھ بیٹھا ہوا تھا وہ علامہ انور شاہ کشمیری کا چہرہ دیکھ کر باہر آیا اور کہنے لگا آپ مسلمان ہیں؟ اور کہنے لگا میں قسم کھا کے کہتا ہوں اگر اسلام کسی انسان کی شکل میں ہوتا تو آپ کی شکل میں ہوتا۔ ایک سکھ گواہی دے رہا ہے۔ تو اللہ والوں کے چہرے ایسے ہوتے ہیں جسے غیر بھی گواہی دیتے ہیں۔ آپ کا چہرہ دیکھ کر لکھا ہے کتابوں میں کہ امریکہ میں ایک پیٹرول پمپ پہ کھڑے تھے، ایک خاتون ادھر سے اپنے گھر جاتے ہوئے یو ٹرن لے کے آئی اور حضرت کا چہرہ دیکھ کے پوچھنے لگی یہ کون شخص ہیں؟ کہنے لگی یہ پیر ذوالفقار ہیں، پاکستان کے رہنے والے ہیں۔ کہنے لگی میں ان کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا چاہتی ہوں۔ کچھ دعوت نہیں، کچھ پیغام نہیں، کچھ کلمہ نہیں، صرف چہرہ دیکھ کے کہنے لگی میں ان کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا چاہتی ہوں۔